بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہن کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 2 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی وصال فرمایا تھا۔ ایک حضرت خدیجہ، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ باقی 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت باحیات تھی۔ ان میں سے 9 تمام کے اسماء نام ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں بترتیب نکاح۔ حضرت خدیجہ بنت خوالد، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمع، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابی بکر، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت سلمہ ہندہ بنت ابی بکر، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش، نمبر 8 حضرت جویریہ بنت حارث، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، نمبر 10 صفیہ بنت حوی بن اخطب، 11 حضرت میمونہ بنت حارث۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے جن مقدس و پاکیزہ خواتین کا انتخاب فرمایا تھا، انہیں اپنی طرف سے خصوصی اعزازات اور فضائل سے بھی نوازا تھا۔ چند آیتیں انشاءاللہ ہم آپ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادب و احترام اور تکریم و تعظیم میں وہ مائیں ہیں، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا احترام ایمان والوں پر لازم ہے۔ یعنی ادب و احترام اور ان کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں وہ ماؤں کی طرح ہے، ورنہ دیگر احکامات میں جیسے ان سے پردہ کرنا، ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا، میراث وغیرہ جاری ہونا، امور میں وہ اجنبی عورتوں کی طرح ہے۔ بہرحال ازواج مطہرات کے لیے بلا شبہ یہ نہایت اعزاز و فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان کی تمام ایمان والوں کی مردوں اور عورتوں کی مائیں قرار دے کر انہیں امہات المومنین کے لقب سے نوازا۔ دوسری آیت جو اللہ پاک نے ازواج مطہرات کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کری، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم ازواج مطہرات میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس ثواب کا 2 گنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی نیکی کرنے پر جتنا اجر ثواب دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، ان ازواج مطہرات کو اس پر 2 گنا اجر ملے گا۔ نیز اس 2 گنے اجر کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں عالی شان رزق اور ایک خوشگوار زندگی کا سامان تیار کر رکھا۔ اور ان اعزازات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی اے ازواج مطہرات، جب تم تقوی اور نیکی والے اعمال کرو گی تو دنیا کی کوئی عورت بھی تمہارے برابر نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی عورت تمہارے مقام مرتبے اور تمہاری شان اور عفت کو پا سکے گی، بلکہ تمہارے اجر و مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور باقی تمام تر عورتوں سے کہیں زیادہ اور عرفہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ساتھ تطہیر یعنی گناہوں کی گندگی سے دور کا فائدہ فرمایا ہے۔ ازواج مطہرات کے پاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی و طہارت کی گواہی دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے ساتھ مطہرات پاک عورتیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سنن ابی داؤد وغیرہ کتب احادیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو ایک شخص نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر دی تو آپ سجدے میں گر گئے۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم آیۃ فاسجدوا، یعنی جب تم کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ آج ہم نے ازواج مطہرات کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ازواج مطہرات، ان کے فضائل اور جو ان کے خاصیات تھی، جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے وعدے تھے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔